وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات، سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری قومیں تھیں جن کو وارن کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیا اور ان پہ عذاب آیا، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جب انہوں نے وہ بادل آتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ تو وہ کیا چیز تھی ایسی حضرت یونس کی قوم میں کہ وہ جاگ گئی تھی؟ کیونکہ اگر ہم پاکستانی قوم کو اس وقت دیکھیں ابھی بھی سنجیدگی بالکل نہیں ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی ایسی جو ہم اللہ سے مانگیں کہ انفرادی طور پہ تو ہم کر رہے ہیں توبہ، لیکن یہ کہ باقی عوام جو ہے وہ بھی جان جائے اس چیز کے بارے میں۔ دیکھیں بہن، میرا خیال ہے یہ جنگ ہوگی، میرا اپنا ایک اندازہ ہے، اور ویسے میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ شاید وہی صورتحال ہے۔ دیکھیے، جو یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بیان کیا، یونس تو گئے اسی لیے تھے کہ قوم نہیں مان رہی، غصے میں بھرا ہوا یونس، اور قوم کہتی رہی کہ نہیں یہ تو بارش کے بادل ہیں، فصلیں اگیں گی اور یہ ہوگا یہ ہوگا، اور یونس علیہ السلام سمجھا کہ آخر ایک وقت ایسا آیا، صرف غلطی یونس علیہ السلام کی یہ تھی کہ اللہ کے اشارے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے قوم کی جگہ چھوڑ دی تھی، وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا، بس یہی غلطی تھی ان کی جس وجہ سے مچھلی کے پیٹ تک پہنچ، باقی ان کا اور کوئی نہیں تھا۔ ان کا کردار بہت زبردست کردار تھا آخری لمحے تک، اسی لیے اللہ نے کہا کہ مایوسی کی حالت میں، غصے کی حالت میں نکلا یونس۔ اس بات کی مایوسی تھی، کچھ مانگ رہا تھا اپنی قوم سے، قوم نہیں دے رہی تھی، اس کی مایوسی تھی۔ لیکن دیکھیں، میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں، وہاں کچھ لوگ موجود تھے جن کی یہ سمجھ میں آ گئی بات، اور ظاہر ہے ان کے کچھ کردار ہوں گے۔ کردار ہوتا ہے جو ایک دفعہ یو ٹرن ہوتا ہے، وہ کردار سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بادل تو کھڑے ہوئے ہیں، باری بھی نہیں برس رہی، اور یونس چلے گئے ہیں، ان کے اندر وہ احساس بیدار ہوا، یہ وہ لیڈرشپ۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، جو یونس علیہ السلام کے ہاتھوں کام نہیں ہوا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا جو اسی قوم کا حصہ تھے، انہی میں کے تھے۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور وہ لوگوں میں گئے، لوگوں کو تیار کیا، سمجھایا، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کا پیار، ان کی جو کوشش تھی اللہ نے قبول فرما لی۔ نبی کے مقابلے میں ان کی کوشش کو اللہ نے قبول کر لیا، اور اس کے بعد وہ قوم جو ہے وہ ایک میدان میں نکل پڑی، اور انہوں نے استغفار کی، لنگڑے لولے اندھے بیمار چارپائیوں پہ ڈال کے سب کو لے آئے تھے، جذبے بیدار ہو گئے تھے، سب آ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے میدان میں نکل کر استغفار کی اور اللہ نے قبول فرما لیا۔ لیکن قرآن میں اللہ نے یہ لکھ دیا، یہ ایک ہی قوم تھی تاریخ دنیا میں، صرف ایک قوم، ایک مثال۔ تو کیا وہ ایک مثال ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی؟ ایک ہی رہے گی یہ مثال؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس قوم نے جو باتیں کی ہیں اور جو اس قوم نے حرکتیں کی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ تو آج نہیں تو کل نکلے گا۔ تو صحیح قرآن میں لکھا ہے جو عمل کرو گے اس کا نتیجہ تو نکل کے رہے گا۔ تو کیا نتیجہ ہے ہمارے اعمال کا؟ یہ سب کچھ ہو چکا۔ آیت کہ اب یہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے آنن فانن، میں تو بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی میرے پاس جو بالکل آخری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ زبردست طریقے سے دونوں فوجیں سرحد پہ کھڑی ہیں اور انتظار میں ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایسے عالم میں تو یہ ہوتا ہے ایک پتھر بھی ادھر سے ادھر پھینک دے کوئی منافق تو سارا رنگ جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے، پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے اور قوموں کی زندگیوں کے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں ہونے۔ اور یاد رکھیے گا کسی صورت یہ ہمارے اعمال ہرائیں گے، اگر پاکستان ہارے گا، اگر پاکستان برباد ہوگا، یہ اس قوم کے اعمال ہیں۔
اس قوم کی بدماشیاں ہیں، ضلالتیں ہیں، جنہوں نے کسی کی اصلاح نہیں کی سوائے ایک دوسرے کے کو مارنے کے اور ذلیل کرنے کے، کسی نے کسی کی اصلاح نہیں کی۔ یہ ہمارے نتیجے ہیں جو نکلیں گے، اور شاید کہ اللہ کا فیصلہ یہی آ جائے، کیونکہ سورہ کہف کی آیتوں میں دونوں مضمون موجود ہیں، جنگوں کا مضمون بھی موجود ہے کہ ان کے ذریعے سزائیں ملیں گی، اور قحط اور زلزلے اور بڑے بڑے سیلاب اور بڑی تکلیف دہ قسم کی عذاب وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ایسا تمہارا حشر کروں گا میں کہ تاریخ دنیا میں کبھی کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا، اس قوم کے لوگوں کے ساتھ، آج کی دنیا کے لوگوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے لوگوں کے ساتھ۔ اور ہم کیا کر چکے؟ ہم سب کچھ کر چکے نا، ہم سب کچھ کر چکے۔ ہم نے یہ جو فلسطین کا معاملہ تھا اس میں سب کچھ کر کے دکھایا کہ ہم صرف باتیں بنانے کے سوا ہم اس امت مسلمہ کے کسی درد میں، کسی قتل عام میں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں ہم شریک نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ کو یہ مہر لگا کے بالکل دے دیا، ہم نے اپنا سرٹیفکیٹ، یا اللہ دے، ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہمارے لیے جو ہمارے بچے ہیں نا، 2 بچے ہی اچھے، یہ 2 بچے کافی ہیں، اور انہی کی فکر مندی ہے ہمیں۔ ہم انہی کے لیے روئیں گے، انہی کے لیے گائیں گے، اور انہی کو لے کے ان کی نہ تربیت نہ کچھ، صرف کمانے کی فکر ہے۔ یعنی ایسے بے غیرت قوم کہ جہاں اپنی اولادوں کو سوائے کمائی کے نہ جنت، نہ قبر کا عذاب، نہ جہنم کا عذاب، نہ جنت کی نعمتیں، اس قوم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس نے صرف یہ کام کیا کہ تو بھی کمائے گی، تو بھی کمائے گا، یہ جنت ہے، اس سے ملے گی جنت، یہ جنت کی تیاری ہے۔ یہ پوری قوم کر رہی ہے، روزانہ کرتی ہے، روزانہ بلا ناغہ کرتی ہے قوم یہ سارے کام، پوری زندگی گزار لے اسی طریقے سے۔ اور اماں ابا کہتے رہے حل من مزید، بیٹا کتنے کی جاب ملی، بیٹا تم وہاں چلے جاؤ کینیڈا، وہاں کچھ جابیں نکلی ہیں، اپلائی کرو۔ صرف یہی باتیں کرنے کی ہیں ماں باپ کی، کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی اللہ کی رضا کی فکر مندی نہیں، کوئی جنت کی نعمتیں نہیں، یہ باتیں نہیں ہیں کرنے کی، یہ نہیں ہے مستقبل ہمارا۔ یہ سوچیں ہیں اس قوم کی، کیونکہ قرآن سے دور کیا، اسی لیے تو مولانا نے کہا کہ سمجھ کے قرآن جو پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سورہ قمر پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس مولوی نے یہ کہا قرآن کو مت پڑھنا سمجھ کر کافر ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ ملا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمارا تو جنازہ بھی نہیں اٹھتا اس ملا کے بغیر، یہی پڑھائے گا نماز جنازہ منافق۔ تو آپ نے جب ان منافقوں پہ ہاتھ میں دے دیا اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اسکول کالجوں کے حوالے کر دیا، تو بچا کیا؟ تو بہرحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، سوچ بدلیے، اسکول میں پڑھائیے، لیکن اپنے گھر سے اتنا مضبوط کیجیے اپنی اولاد کو، اتنا قرآن والا بنائیے کہ ساری دنیا آپ کے بچوں کو بگاڑے اور جہنم میں لے جانے کی تیار کے لیے کوشش کرے، لیکن آپ کا بچہ جہنم کی طرف ایک قدم اٹھانے والا نہ ہو، نہ جھوٹا ہو، نہ چور ہو، نہ بے ایمان ہو، ہر لحاظ سے آپ کا بچہ محفوظ ہو جائے۔ یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرنا ہوگا، اور قوم کو اٹھا کے کھڑے کرنا ہوگا۔ یہ جتنی جنگوں کے معاملات ہیں اس خوف سے نکالنا ہوگا ہمیں، اور ہمیں قوم کو یہ بتانا ہوگا کہ تمہارے کرنے کا کیا کام ہے، تمہارے ہر گھر کے اندر یہ باتیں ہوں اور لوگوں کو تیار کیا جائے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، اس وقت موقع ہے کہ ہم قوم کو تک جائیں، قوم کو سنبھالیں، انہیں سمجھائیں، اور ان کو جو حقیقت حال ہے قرآن کی زبان، اس کے ذریعے ہم ان کو وہ پیغام دیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بقا کا راستہ یہ ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکے اور ہم قوم کو نہیں اٹھا سکے، قرآن سے نہیں جوڑ سکے، تو پھر انتظار کیجیے، یہ تو کسی لمحے بھی شروع ہو جائے گا معاملہ، سوتے میں یا جاگتے میں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔